ایک دفعہ سارا پڑھ لیں، پھر ایک گرا ماری پھونک ماری، پھر ایک گرا ماری پھونک ماری. اچھا اچھا. لیکن پھونک مارنا لازمی ہے باجی، یہ ایسنس ہے. ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ انشاءاللہ آئمہ رسول پاک جب دم کرتے تھے تو باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پھونک کا استعمال ہوتا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹرانزیشنل چیز ہونی چاہیے، میڈیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہی میں کنفیوز تھی کہ وہ جو 5 ہم نے بنانے ہیں نا، تو 5 کے ہم 1100 دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ ہی 5 پر پھونک لگا کے، ہاں پھونک لگا دیں اور گانٹھ ہے وہ لگا دیں، رسی باندھ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پانی میں جو رکھنا ہے، پانی کا گملہ جو باہر رکھنا ہے، وہ پانی کتنا ہونا چاہیے، اور پانی وہ کتنے عرصے کے بعد میں کہاں پہ اس کو پھینکوں، کیا کروں؟ نہیں پھینکنا نہیں ہے، وہ پانی جو ہے آپ باہر رکھ دیں. اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بارش گرتی ہو. اچھا. اس کے وہاں رکھ دیا نا تو پھر وہ دوبارہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی، بارش کا پانی جو ہے خود پاک ہے، اور وہ پانی اس میں مکس بھی ہو جائے گا تو فرق نہیں پڑے گا. تو کتنا عرصہ باہر رہے وہ؟ جتنا عرصہ بھی باہر رہے. یہ آپ کو چلتا ہے تقریباً ایک گملہ جو ہے نا، میں ویسے بتا دوں، اور یہ میں ویسے بھی لوگوں کی نالج کے لیے بتا دوں، تعویذات، نقش اور اس طرح کے دم کے اثرات اور پانی کے اثرات یہ رہتے ہیں 1 2 3 کہلاتا ہے. 1 2 3 1 2 3 کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد تواتعین چلے جاتے ہیں. تو یہ 123 دن رہتا ہے یہ. اچھا. پھر وہ پانی اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ پانی رہنے دیں اس کے اندر. وہ شاہ صاحب نے نظر کے لیے بتایا ہے نا، وہ آپ جس گملے میں پانی بھر کے ایسی جگہ پہ رکھ دیں کہ وہ دوبارہ سے خود ہی بار بار فل ہو جائے گا بارش سے، تو وہاں سے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پانی اس طرح پانی سے بھرا ہونا آپ چاہیے کہ جب نظر پڑے پانی پہ تو پانی نظر آ رہا اوپر سے. کیونکہ اگر کوئی بھی آئے گا، کسی کی بھی ایسی نظر ہو جو آپ کے لیے اچھی نہیں، تو وہ سیدھی، کیونکہ پہلے پانی پہ پڑے گی، کٹے گی تو پھر وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو آپ کو پھر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو وہ میں اپنے بیک گارڈن میں رکھوں گی نا؟ بیک میں کیوں رکھیں گی؟ لوگ تو فرنٹ سے اندر آتے ہیں، بیک سے تو نہیں نہ آتے. نہیں، آپ نے مجھے بیک گارڈن کہا تھا نا. نہیں فرنٹ گارڈن کہا تھا باجی. فرنٹ گارڈن بھی کیا ہے؟ دروازے کے ساتھ جو آپ کا جو فرنٹ کا دروازہ ہے جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں، جو بھی آپ کے گیسٹ ہوں، جو بھی رشتہ دار، مہمان، دوست، یار سب آتے ہیں، جدھر سے آتے ہیں، جس دروازے سے، اس کے باہر رکھنا ہے. دراصل ڈور کا نمبر بتائیں. باہر رکھوں گی تو جی وہ تھوڑا سا عجیب نہیں لگے گا؟ وہ تھوڑا سٹائلش سا گملہ اس ٹائپ کا لے لینا، تو جو باہر ڈیزائن بھی بن جائے. اور ورنہ اگر آپ کے گارڈن نہیں، آپ کا ڈور نمبر بتائیں مجھے. میرا 12 نمبر ڈور ہے. میرا گارڈن فرنٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ڈور ہے، وہ لوگ ادھر سے ہی گزرتے ہیں، وہ ہے، وہ فرنٹ گارڈن نہیں ہے. اچھا، آپ کی ڈور فٹ پاتھ پہ ڈائریکٹ کھلتی ہے؟ جی ڈائریکٹ وہ لوگ جو ہے نا گزرتے ہیں، تو پھر اسی لیے تھوڑا سا مجھے کوئی بتائیں. ٹھیک ہے، میں بھی بتاتا ہوں اس کا حل ہر چیز کا ہے، کیونکہ قرآن کا ہے تو حل ہر چیز کا ہے، کل حکمت ہے. اچھا، اس کا حل یہ ہے کہ جو دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا، جی وہاں پہ ایک پودا آتا ہے جو صرف پانی کے اندر رہتا ہے. اچھا. اس پانی کو دم کر کے جو ہے وہ دروازے کے اندر لٹکا دیں کہ جو بھی آئے وہ پودا بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ وہ کلیئر گلاس میں پانی بھی رکھ دیں، یا واز رکھ دیں کسی قسم کا گھر کے اندر. اس کو میرے خیال سے منی پلانٹ کہتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، پتہ نہیں کیا. وہ شاہ صاحب بوتل میں بھی جس پودے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بوتل جو شیشے کی نہیں ہوتی، اس میں پانی ڈال کے، اس میں بھی ڈال کے، اگر یہ باہر دروازے کے ساتھ جیسے ٹوکریاں اور چیزیں لگائی ہوتی ہیں نا دونوں سائڈ پہ، اس طرح لگا دیں. انڈے لٹکاتے تھے دروازے کے ساتھ. جی. آپ شیشے کی بوتل میں پانی والا پودا ایک ہوتا ہے جو پانی میں ہی رہتا ہے. دیکھیں یہ نہیں کر سکتے تو ٹوکری میں انڈے ڈال دیں دم کر کے. یہ بھی سب ٹوٹکے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پرانے لوگ کرتے تھے، اب نہیں فالو کرتے. انڈے ڈال کے پھر وہ میں کدھر رکھوں گی؟ دروازے سے انٹر ہوتے ہی، دروازے سے انٹر ہوتے ہی. دیکھیں اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں اس کا دوسرا ایک اور حل ہے آسان والا. جو آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کا پانی دم کر لیں اور اس کے اوپر 4 دفعہ روزانہ پڑھ کے سب کو پلا دیں گھر میں. ہلو، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جی. یہ اگر یہ مشکل لگ رہا ہے نا تو یہ کر لیں. یہ تھوڑا سا پانی والا جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ اگر میرے سے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو کوئی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. اور گھر میں جو ہے نا انٹر ہوتے ہی 4 کل کی وہ لگا دیں فریم. پھر 4 کل کی فریم؟ ہاں 4 کل کی فریم. یہ تو ویسے بھی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی لگا دیں، کہ کل میں بہت تاثیر ہے. لیکن سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھا جائے، ہم روحانیت میں کہتے ہیں، اس کو اگر 3 دفعہ ریسائٹ کیا جائے تو قرآن کی طاقت رکھتا ہے.
जी تو اس طرح کی چیز ہے کہ کل تو بہت پاورفل چیز ہے، اور ویسے قرآن میں جو ہے 5 کل ہیں لیکن 4 ہی کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کر لیں باجی تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ بے فکر ہو جائیں۔ اچھا پڑھنا شروع کر دیا ہے آپ نے؟ میں نیکسٹ ویک شروع کرنا ہے۔ نیکسٹ ویک ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک شروع کر دیں، رابطے میں رہیں ذرا پلیز، ٹھیک ہے باجی؟ اوکے اوکے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، اور میں حال میں ابھی بریک پہ بھی ہمیں جانا ہے، تو چلیں گے یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹی سی کمرشل بریک، اور ملیں گے واپس آ کے آپ سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے ہم آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس، اور شاہ صاحب ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہیں نہیں گئے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر ہے، اگر آپ شاہ صاحب سے ابھی پروگرام کے دوران بات کرنا چاہتے ہیں، لائیو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے، پری بکنگ کا نمبر ہے، آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، باقی کی ڈائریکشن آپ اس کی آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، اور اپنے میڈیکل ایشوز کے لیے آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا، رابطہ نہیں چھوڑیے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا۔ شاہ صاحب آپ کو جو کچھ بتاتے ہیں وہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ وہ ان کا جو روحانیت کا علم ہے، جو ان کا فیضیابی کا سلسلہ ہے، اس کی روشنی میں ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور یا پھر علم الاعداد کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے وسیم بتا رہے تھے کہ کال کوئی آئی ہے، وظیفہ جو اپنے جمعے کے حوالے سے کہا تھا نا، وہ ریپیٹ کر دیں۔ میں بتا دیتا ہوں، سورہ تبت جی جمعے کے روز شروع کیا جائے کسی بھی نماز کے ساتھ، جی، مگر یہ وہ وظیفہ نہیں ہے جو جمعے کی نماز کے ساتھ کیا جائے، وہ ایک ڈیفرنٹ وظیفہ ہے، وہ میں بتاؤں گا، لیکن کسی ٹائم کوئی موقع لگا کہ لمبا کام ہے وہ شروع آخر اول آخر جو ہے 11 دفعہ درود پاک، ٹھیک ہے، اور 100 دفعہ پڑھنی ہے یہ، اور کسی ایک نماز کے ساتھ باندھنی ہے، یا تو فجر کے ساتھ، یا ظہر کے ساتھ، یا عصر کے ساتھ، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے ساتھ، اور پورے ویک جو ہے اس نماز کے ساتھ آپ باندھ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت کے علاوہ اگر کوئی اور ایشو ہے نا، جیسے نوکری کا ایشو ہے، یا کسی کا کورٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی جیسے کہ دنیاوی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو وہ یہ پڑھ لے تو حل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، مگر دنیاوی مسئلوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ کہ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کرے گا، یہ ضرور کامیابی ہوگی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جمعے جو ہے جمعہ دنوں میں سے دن ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک الگ سے ایکسٹرا نماز بھی آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ نماز کا قانون توڑا گیا ہے ایک دن کے لیے کہ وہ ایک ایکسٹرا نماز، لیکن ہم بات کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے، ہم بیٹھ کے یہاں بوگیاں نہیں مارتے، یعنی کہ ایک بات کر رہا ہوں، جیسے لوگ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، جو بات ہے ہم کلیئر کرتے ہیں تصوف کے حوالے سے، اور ہم جو ہے دوسری چیز شریعت کے سخت پابند ہیں، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ میں اکثر میں کہتا ہوں، اور آپ بھی، آپ کو تو یاد ہے کہ باخدا دیوانہ با شریعت، شریعت محمدی سے ہوشیار رہو، اگر آپ نے کوئی غیر شرعی کام کیا آپ بھگتو گے، آپ کی نسلیں بھگتیں گی، جو کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، جو کرا رہا ہے وہ بھی غلط ہے، تو شریعت کے زاویے میں سارے کام کیے جائیں، علم فالو کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، مولا علی مشکل کشا کا علم ہے، جو بھی علم ہے، کیا کہتے ہیں نقشبندی علم ہے، یا قادریہ سلسلہ ہے، انہی سلسلے کا، کسی سلسلے کو فالو کریں، جو آدمی کسی سلسلے کو فالو کرتا ہے اس کو کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کریں، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آدمی جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اپنے مسجد کے جو مؤذن ہوتا ہے نا اس کے پاس چلا جائے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گا، کیوں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ناجائز کام کبھی بھی نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پہ جو مسجد کا جو اندر بیٹھا ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک مسجد کے اندر ایک مجاور بھی ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے مسجد کی صفائی کرنا، خدمت کرنا مسجد کی، وہ بھی اگر آپ ہیلپ کے لیے چلے جاؤ ہیلپ کر دیتا ہے آپ کی، اور اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ مسجد میں رہنا بھی ایک اللہ کے گھر آپ رہ رہے ہو، تو وہ جو ہے ایک بڑی عزت کی بات ہے اور ایک طاقت کی بات ہے، تو آدمی ادھر ادھر نہ بھاگے، کوئی مسئلہ ہو دنیاوی ہو یا کچھ ہو تو بہتر یہ ہے کہ مسجد کی طرف رخ کیا جائے، کوئی یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں یا کچھ ہوں، ہاں لیکن
I follow those things very strictly. تو اس چیز کے پیچھے جو ہے یہ اچھا ابھی آپ غصہ کر